اگر آپ درود شریف پڑھیے دعا پڑھیے. اسی لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی مثال کے طور پر ایک آدمی ایسے وقت میں آیا 2 تکبیر ہو چکی ہے, دیر ہو گئی, لیٹ ہو گیا, آگے پہنچا نماز جنازہ میں, معلوم ہوا کہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اب جب امام صاحب سلام پھیرے اس وقت معلوم ہوا کہ اس کو 2 تکبیر ملی تھی اور 2 تکبیر نہیں مل پائی تھی, نکل گئی تھی. کیا کرے گا ایسا آدمی؟ یاد سنے رہیے, کام آ سکتا ہے زندگی میں کبھی بھی. ایسے آدمی کے لیے فرض کیا تھا؟ 4 بار تکبیر کہنا. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا ضروری تھا. 2 مرتبہ تو کہہ چکا ہے امام کے ساتھ اور امام صاحب سلام پھیر دیے. ابھی بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 مرتبہ تکبیر کہے گا. یہ وہ نماز نہیں ہے 4 رکعت میں 2 رکعت چھوٹ گئی تو 2 رکعت آپ پڑھیں گے. یہاں تو رکوع سجدہ ہے ہی نہیں. یہاں پر تو طریقہ ہی دوسرا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کو پڑھنا ہے. اسی لیے جب امام سلام پھیر دے, اگر آپ کی تکبیر چھوٹ گئی ہو, جتنی تکبیر چھوٹی ہے فوراً آپ ان تکبیروں کو کہہ دیجئے. دعا درود وغیرہ کے چکر میں مت رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام صاحب سلام پھیر دیجئے, 2 تکبیر آپ کو ملی تھی, اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے تیسری تکبیر کے بعد آپ درود پڑھنا شروع کر دیے یا دعا پڑھنا شروع کر دیے, اتنے میں معلوم ہوا جنازے کو اٹھا دیے. جب جنازہ وہاں سے اٹھ گیا, اب آپ کی نماز جنازہ ختم, اب آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اسی لیے جب امام صاحب سلام پھیر دیں, بغیر تاخیر کے جتنی تکبیر آپ کی چھوٹی تھی فوراً 2 تکبیر چھوٹی تھی تو 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجئے, سلام پھیر دیجئے. آپ کی نماز جنازہ مکمل. لیکن شرط ہے کہ جنازے کو اٹھانے سے پہلے کہہ دیے ہوں گے, ورنہ پھر آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. اسی لیے وہ صاحب کہنے لگے کہ آج تک جتنی بھی میں نماز جنازہ پڑھا ہوں زندگی میں, ہر نماز جنازہ میں انتظار کرتا تھا. مولانا صاحب اللہ اکبر کہیں گے میں دعا پڑھ دوں گا, مولانا صاحب اللہ اکبر کہیں گے میں درود شریف پڑھ دوں گا, لیکن اللہ اکبر کہتا نہیں تھا. کہاں سے نماز جنازہ؟ جب جنازہ اٹھا کر لے کر جاتے. اسی لیے میں نے صحابی رسول کا عمل نقل کیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الصمت عند الجنازہ. جنازے کے وقت صحابی رسول, ایک صحابی نہیں, سارے صحابہ, یاد رکھیے کانا نہیں آ رہا ہے, عربی میں کانو آ رہا ہے, صحابتن نہیں آ رہا ہے, اصحاب لفظ آ رہا ہے جمع کے لیے. جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ جنازے کے وقت چپ رہنے کو پسند کرتے تھے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے یکرہون الصوت, آواز کرنے کو کراہت سمجھتے تھے, ناپسند کرتے تھے. لیکن ہمارا طریقہ ہی پلٹ گیا, ہم تو اس کے برخلاف کر رہے ہیں. پتہ چلا جنازہ اٹھایا گیا, جیسے اٹھایا گیا اٹھانے والے چلانے لگے. کیا چلانے لگے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل تھا چپ چاپ لے کر جاتے تھے, خاموشی کے ساتھ لے کر جاتے تھے. لیکن یہ کلمہ, اور اس میں بھی عجیب ہے, ایک آدمی ایسا ہوگا کہتا ہوگا کلمہ پڑھو, کلمہ, ارے کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ, خود بھی پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا پڑھو. پتہ چلا کہ بالکل جاہل آدمی, کچھ معلوم نہیں تھا, کلمہ پڑھا رہا ہے. جبکہ صحابہ کا عمل تھا کلمہ پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے. اسی لیے علماء احناف, علماء دیوبند کا فتویٰ ہے, یہ میری بات نہیں ہے, آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں, دارالعلوم کا فتویٰ نکال کر دیکھیں, لکھا ہوگا مکروہ تحریمی, حرام کے قریب قریب, تنزیہی نہیں, مکروہ تحریمی ہے. جنازے کو, میت کو دفن کرتے وقت جب لے کے جائیں گے تو کلمہ پڑھتے پڑھتے لے کے جانا. عجیب ہے, لوگ اپنی مرضی سے سب کلمہ اس کے اوپر بھی ڈالتے ہیں, چادر میں. پتہ چلا کہ چادر جو تابوت کے اوپر لگائے ہیں اس چادر پہ کلمہ لکھ کر لے کر گئے ہیں. کیا کلمہ کام آئے گا؟ اس کا عمل کام آئے گا. کلمہ لکھ دینے سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. لیکن ہاں خرابی پیدا ہو سکتی تھی. کیا صحابہ کے زمانے میں چادر نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں کلمہ نہیں تھا؟ سب تھا. پھر صحابہ ایسے ڈال کے لے کے جاتے تھے نہیں. یہ کہاں سے ایجاد کر کے لے کے آ گیا؟ یاد رکھیے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. اگر آپ نے دین کے نام سے کچھ ایسا ایجاد کر دیا جو دین میں نہیں تھا, آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا. آپ جہنم کی طرف چل پڑے ہیں.
اسی لیے صحابہ کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، جو میسر ہوتا تھا ڈال دیتے تھے، لیکن آج کل باقاعدہ کلمہ لکھا کر، اس میں خرابی کیا ہے؟ پتہ چلا یہاں سے تو لے کے گئے ڈال کے بڑھیا، قبر میں جب میت کو اتار دیے پتہ چلا چادر کہیں پھینک دیے ہیں، لوگ چڑھ رہے ہیں اس کے اوپر، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، محمد کا نام لکھا ہوا ہے، لوگ اس کو روند رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں بہت سمجھنے کی ہیں، ایسی چیزیں کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے عمل کام آنے والا ہے، نارمل چادر، پھر ڈالیں گے کیا ڈالیں گے؟ کوئی سا بھی چادر جو اس وقت میسر ہو، کہیں گے پھر سادہ چادر، ارے کچھ بھی ہو، چاہے اس میں آپ پھول والا ہو یا سفید کلر کا ہو، کالے کلر کا ہو، کسی بھی کلر کا ہو، آپ کو اختیار ہے، کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن ہاں جہاں آپ نے کلمہ والا ڈالنا سمجھ لیا کہ کلمہ ڈالنا ہی چاہیے، پھر بدعت ہو جائے گا۔ اسی لیے ان چیزوں کو سمجھیے۔ عجیب ہے، ایک جگہ جانا ہوا، رشتہ دار تھے، کئی دنوں کے بعد، شاید کہ 4-5 دن کے بعد، میں تھا نہیں، پھر وہاں سے آنے کے بعد جب ان کے مرقد یعنی قبر کو جانا ہوا، تو قبر میں جانے کے بعد دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ قبر کو دو طریقے سے غلط کیے ہوئے ہیں، اور ایسی غلطی ہے کہ حدیث میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک تو قبر کو مسطح نہ بناؤ، حدیث میں ڈائریکٹ منع کیا گیا ہے، اور علماء احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ قبر کو مسطح بنانا مکروہ ہے، اور قبر کو ایک بالشت سے اونچی کرنا بھی مکروہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جتنا مٹی نکالے تھے اتنی مٹی ڈال دو گے، کچھ باقی رکھو گے نہیں، پتہ چلا قبر 2 ہاتھ اونچی ہو گئی بھی، کہیں دماغ میں گھس گیا ہے، دماغ میں یہی داخل ہے کہ جتنا مٹی نکالے سب ڈالنا پڑے گا، کہاں سے لے کے آ گئے معلوم نہیں، عجیب چیز ہے، لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ ایسے ایک صاحب کچھ دن پہلے فون کر کے پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، قبر اب دھنس گئی ہے، تو اب میں کچھ مٹی ڈالنا چاہتا ہوں اس قبر پر، قبر کبھی دھنس جاتا ہے تو اس قبر پہ میں مٹی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہی قبر سے ہی مٹی اٹھا کے ڈالو گے، یعنی قبرستان میں جو مٹی ہے اسی مٹی کو لے کے ڈالو گے، تم ادھر کہیں سے لا کے ڈال سکو گے نہیں، جبکہ قبرستان میں مٹی اتنا میسر نہیں ہے، اگر کھودوں گا تو پھر ایک پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا قبر بن گیا ہے بھی، اسی لیے مناسب نہیں ہے میرے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں اپنے گھر سے، اپنی باڑی سے مٹی لے کر جاؤں گا، وہاں ڈال دوں گا۔ لوگ اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرنے لگے، جبکہ مسئلہ یہ تھا قبر میں آپ مٹی بھر سکتے ہیں، جب قبر دھنس جاتی ہے بھر سکتے ہیں، اور کہیں کی بھی مٹی ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بھی لے کے ڈال سکتے ہیں، اسی قبرستان سے اٹھا کے بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہیں سے اٹھا کے ڈالنا پڑے گا، لوگ اپنی طرف سے کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، عرض کر رہا تھا، قبر ایک بالشت کہتے ہیں 1 ہاتھ کے لگ بھگ، 1 ہاتھ سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، زمین جتنی ہے اسی سے 1 ہاتھ کے اندر آپ کی قبر اونچائی ہونی چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا پھر مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسری صورت، قبر مسطح نہیں ہونا چاہیے، مسطح کہتے ہیں چھت کی طرح، چھت کیسے؟ پتہ چلا ایک روم بنا رہے ہیں آپ، ایک کمرہ، ایک گھر بنا رہے ہیں، چاروں طرف سے دیوار اٹھائے، چھت ڈال دیے، چارکونیا ہو گیا، یعنی مسطح چھت کی طرح ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہاں تک سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا کہ قبر کو اوپر سے اونٹ کے کوہان کی طرح کر دیا جائے، اونٹ کا کوہان، اونٹ کا پیٹ دیکھے رہیں گے، کوہان یعنی چارکونیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے چھپر گھر رہتا تھا پہلے زمانے میں، یا پھر جو ہے جیسے گائے کی پیٹ ہوتی ہے، گائے بکری کا پیٹ جیسے رہتا ہے، اس طرح کھسلا ٹائپ کا، اگر اوپر ڈالیں گے تو کھسل کے نیچے آ جائے گا، ایسے چارکونیا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس، معلوم نہیں، بتایا نہیں گیا، نہ زندگی میں سکھایا گیا، نہ کبھی سیکھنے کی توفیق ہوئی، اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو اوپر کی بات ہے، اندر کی بات تو اور خطرناک ہے۔ اندر کیسے؟ قبر ہونی چاہیے، گہری جتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ الگ مسئلہ ہے، ابھی اس پہ نہیں جانا چاہتا، یہ کہنا چاہتا ہوں قبر میں مرحوم کا رخ قبلے کی طرف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی نہیں کیا ویسے ہی چھوڑ دیے، سارے کے سارے گنہگار ہو جائیں گے، سب پکڑ جائیں گے، سب کو گناہ ملے گا۔ رخ قبلے کی طرف ہونے کا مطلب چہرہ، اس کا جسم، سینہ، اس کے پورا دھڑ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ خالی سر کو گھما دیے، ذرا اینٹا پتھر رکھے رہو، سر گھما دو، سر گھما دینے سے کام نہیں چلے گا، اسی لیے پورے طور پر میت کو داہنے کروٹ پر لٹانا ہے،
ایسا لگے کہ میت کا پورا جسم، ہاتھ پیر سارا کا سارا قبلہ رخ ہو گیا ہے اس کا، پھر جا کر یہ سنت ادا ہوگی، ورنہ سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی لیے ابتدائی تعلیمات نہایت ضروری ہے۔ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ موت کے وقت کیسے لٹانا چاہیے۔ موت کے وقت لٹانے کا طریقہ معلوم نہیں، ایک آدمی مر گیا لیکن لٹانے کا طریقہ معلوم نہیں، اور بعد میں جب ایسا تو کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میت کو غلط طریقے سے لٹائے ہیں۔ ایک تو مرنے سے پہلے لٹانے کا طریقہ، دوسرا میت کو مرنے کے بعد لٹانے کا طریقہ، دونوں میں فرق ہے، فرق۔ میت جب مرنے والا انسان ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے قریب قریب ہے، دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ داہنا کروٹ کر دیا جائے، جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ میت کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے، 2-3 تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ میت کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ دو طریقہ ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ، اس طریقے میں، دوسرے طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ میت کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹاتے ہیں۔ قبلے کی طرف پیر کرنا ہمیشہ منع نہیں ہے، بغیر عذر کے منع ہے۔ اگر کوئی عذر ہے پھر قبلے کی طرف پیر لٹا سکتے ہیں، یہ ایک موضوع ہے۔ قبلے کی طرف جو پیر لمانے کی بات ہے، اس میں بہت تفصیل ہے۔ یہ اس وقت آئے گا جب آپ پیر کو مکمل طریقے سے قبلے کی طرف کریں گے، یعنی ران جانگ آپ کا جہاں سے پیر کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر پورا پیر آپ کے قبلے کی طرف ہوگا، تب جا کر یہ گناہ آپ کو ملے گا قبلے کی طرف پیر کرنے کا۔ ورنہ اگر آپ پیر کو موڑ کے رکھے ہیں اور تلوا آپ کے قبلے کی طرف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور ضرورت کے وقت جائز ہے۔ ضرورت کے وقت کا مطلب جیسے یہ وقت ہے، ابھی آدمی مرنے والا ہے، داہنے کروٹ پر لٹانا بڑا مشکل ہے، اس صورت میں اس کو اسی سیدھا لٹایا جائے گا اور قبلے کی طرف پیر کر دیا جائے گا، اور قبلے کی طرف پیر کر دینے کے بعد سر کے نیچے تکیہ لگا دیا جائے گا تاکہ اس کا چہرہ، اس کا رخ قبلے کی رخ ہو جائے۔ بس یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ داہنا کروٹ پر لٹانا ہے، قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت سی جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے لوگ میت کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا دیے ہیں، غسل وغیرہ سب دے دیے، اس کے بعد میت کو لٹائیں ہیں قبلے کی طرف پیر کر کے۔ یاد رکھیے یہ منع ہے، کتاب میں پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا۔ مرنے سے پہلے کا تو صحیح ہے، قبلے کی طرف پیر کرو، تکیہ لگاؤ تاکہ رخ قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد آپ کو صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اس کو داہنے کروٹ پر لٹا دیں، قبلے کی طرف پیر نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک اور راستہ کہ اگر آپ کو سہولت ہے، چاہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر نہیں ہو پا رہا ہے، راستہ چھوٹا ہے یا دقت ہے، پھر آپ جدھر چاہیں لٹا سکتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف نہیں کر سکتے۔ اور یہی تو ہوتا ہے، اکثر جگہ یہی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مسئلے میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہی سنے رہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے قبلے کی طرف پیر کر کے اوپر تکیہ لگا دو سر کے نیچے، بس مرنے کے بعد بھی ویسے ہی لٹا دیے۔ آدمی جا کے دیکھا، عالم صاحب جا کے دیکھے، معلوم ہوا اگر قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا دیے اور ویسے ہی لٹائے ہوئے تھے۔ اسی لیے بنیادی چیزیں بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، یہ سب ضروری ہے، ہم اور آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز میں عجیب و غریب چیزیں لوگ اپنی طرف سے جب گھڑتے ہیں، آپ معلوم کریں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ عجیب ہے، کیسی سوچ کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں، ایسا ایسا سوال لے کے آ جاتے ہیں آپ تصور نہیں کر پائیں گے اپنی مرضی سے۔ جو بنیادی عقائد ہیں یہ بہت ضروری ہے، عقائد درست کریے، اگر عقائد درست نہیں ہوئے سب بیکار ہو جائیں گے، سارے اعمال۔ قیامت کے دن عقیدہ کام آئے گا، عقیدہ اگر آپ کا صحیح نہیں رہا پھر سمجھیے کہ سارا عمل بیکار چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں، نماز، روزہ، آپ کا حج، زکوٰۃ جو بھی کر رہے تھے سب گڑبڑ چلا جائے گا۔ اسی لیے عقیدے کو درست کریے۔ ایسے مسائل، کچھ دن پہلے ایک صاحب